اور یہی عقیدہ المحند علی المفند کے اندر بھی نقل ہے، اور اسی عقیدے پر مکہ، مدینہ، ازہر یونیورسٹی، دمشق، شام کے علماء نے سائن بھی کیے ہیں اور کہا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اب میں نے جمہور بھی پیش کر دیے، اجماع بھی پیش کر دیا، احناف سے بھی پیش کر دیا، مالکی سے بھی پیش کر دیا، شوافی سے بھی پیش کر دیا، حنابلہ سے بھی پیش کر دیا، امام شوکانی سے بھی پیش کر دیا، علامہ بعید الزمان سے بھی پیش کر دیا، پھر 8 حوالے مزید پیش کر دیے۔ پھر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، ایک طرف امت کے یہ بڑے بڑے علماء ہیں جو کتاب و سنت کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے اور اس عقیدے پر اجماع ہے، اور ایک طرف مرزا صاحب ہیں جن کی علمی حالت یہ ہے، جنہیں میں علمی یتیم کہتا ہوں، علمی حالت یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کر صرف قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں، یا بخاری شریف بغیر اعراب والی نہیں، اعراب والی وہ میرے سامنے لا کر رکھیں، میں انہیں ایک صفحہ نکال کے دوں گا، اس صفحے کو پڑھ کے اعراب والی کو اس کا ترجمہ کر کے مجھے دے دیں، پھر باقی باتیں کریں گے۔ ایک طرف ایسا بندہ ہے جو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتا، بخاری شریف اعراب والی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اور ایک طرف امت کے وہ علماء ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی خدمت میں اپنی زندگیاں صرف کر دی، وہ سارے کہتے ہیں یہ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس پر اجماع ہے، اور یہ موصوف کہتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کس کی مانیں گے؟ میں نے اجماع بھی پیش کر دیا، جناب نے پھر بھی نہیں ماننا۔ آپ نے اس مفتی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، یہ اصل میں یہ بات کہنی چاہ رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو مٹی ہے وہ اللہ کے عرش سے جو ہے افضل ہے۔ یہ ایک باطل عقیدہ ہے، یہ سارے اس نے جو حوالے دیے ہیں یہ مولویوں کے حوالے ہیں، کسی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے اس نے ثابت نہیں کیا، اور نہ ہی حدیث مبارکہ اس نے پیش کی ہے، نہ اللہ کے قرآن سے اس نے دلیل دی ہے۔ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو مٹی ہے وہ مسجد نبوی سے افضل ہے، بیت اللہ سے وہ افضل ہے، مسجد اقصی سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ کیا ان کا عقیدہ تھا؟ جب ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، ان سے اس طرح کی بات ملتی ہی نہیں، تو پھر یہ جو لوگ ادھر ادھر کے آپ حوالے مولانا صاحب نے دیے، جعلی حوالے، سارے یہ سارے مولویوں کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے آپ مولوی ہیں ویسے وہ ایک مولوی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ اور دین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ کے لگتے جگر ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پیدا ہوئے، کیا صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پہ ملتی ہے کہ جناب عبداللہ کا جو جسم ہے وہ بیت اللہ سے، اللہ کے عرش سے، مسجد نبوی سے، مسجد اقصی سے زیادہ افضل ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا؟ یہ مولانا صاحب آپ کا یہ عقیدہ ہے، اور آپ کی جہالت کی یہ انتہا ہے، آخری درجہ ہے کہ جس مسئلے کا فائدہ ہی نہیں ہے اور اس کو بنا کے قوم کے آگے پیش کر کے پتہ نہیں کیا مولانا صاحب آپ ثابت کرنا چاہتے۔ میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لوگوں کے آگے بات رکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کی مٹی وہ اللہ کے عرش سے زیادہ افضل ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ثم استویٰ علی العرش، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ قرآن کریم میں تو واضح کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ جو مولانا صاحب نے بات کہی ہے، مولانا صاحب آپ نے قوم کو اب تک دیا کیا ہے؟ آپ سارے علماء ایک جگہ پہ اکٹھے ہو نا، آپ ایک حنفی دیوبندی عالم دین ہے، اور جو بریلوی علماء ہیں وہ آپ کو کافر کہتے ہیں اور آپ ان کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پہ تو آپ نے کفر کے بدمے لگائے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے نا، آپ اور آپ کی جو مقتدی ہیں یا آپ کے جو فرقے کے وہی دین پہ ہیں، باقی تو فارغ ہے، اور ان کے نزدیک آپ
دین اسلام سے فارغ، آپ کے نزدیک اہل حدیث دین اسلام سے فارغ، اس پہ ویڈیوز موجود ہے، دلائل موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دین کا بڑا کام کیا، کیا کیا دین کا کام؟ قرآن و حدیث کو ایک طرف کر کے ساری زندگی مولانا صاحب تیری اور تیری جماعت کی فقہ حنفی میں صرف ہوئی ہے۔ دین کا آپ نے کیا کام کیا ہے؟ حدیثوں کو توڑا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع اور صحیح حدیث مبارکہ ہیں ان کو آپ نے پیچھے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ اگر خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے آگے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ چونکہ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا اس وجہ سے یہ جو ہے وہ گمراہ ہے۔ چار جو امام ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ضروری ہے، جو ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتا وہ باطل پہ ہے، وہ جھوٹ پہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے مولانا صاحب آپ کی تعلیمات۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ قوم کو جو صحیح دین ہے اسی دین کو اللہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔